نظامی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ اس کتاب کی رونمائی عمل میں آ سکے. رفت الاسلام رسمین جو غیر محسن تقویم درخواست میکنیم که تشریف بیارن بالای سن تا این کتاب خلاصه رونمایی بشه. جس کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے اس کتاب کا جو فارسی ٹائٹل تھا آپ نے بھی دیکھا، مگر جس انگریزی ورژن کا یہاں پر اس کی ریلیز ہونا ہے، اس کتاب کا ٹائٹل ہے میرر آف ہسٹری بایوگرافی آف امام علی، written by Professor Akhtar Raza Zaidi, translated by طاہر بلگرامی. انگریزی ورژن جو اس کا ہے وہ جناب طاہر بلگرامی صاحب کے ذریعے سے انگریزی اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے. آئی دکتر علی زبی ببخشید البته تشریف بیارید کہ یہ کتاب جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، یہ کتاب پروفیسر اختر رضا زیدی صاحب کی گویا کا کمپائلیشن ہے، جس کا انگریزی ٹرانسلیشن جناب طاہر بلگرامی صاحب نے انجام دیا ہے، جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے بزرگان کے ہاتھوں میں. ساری درخواست کتاب بعدی هم بدید که اینه سه تاست فقط. السلام علیکم. اتنی اچھی محفل موسیقی کے بعد کچھ نثر میں کہنا یہ ذرا ایک معاملہ ایسا ہے کہ کچھ لمحے کو سوچنا پڑتا ہے. بہرحال جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ بہت وسیع موضوع ہے اور کئی باتیں ہونی ہیں اور کئی مقررین یہاں موجود بھی ہیں. میرے ہونے کا جواز صرف اتنا ہے، میں اس سلسلے میں بہت مختصراً یہ عرض کر دوں کہ میرے ہونے کا جواز صرف اتنا ہے کہ میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں جو ہیوسٹن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں رہتے ہیں، اور ان کے والد کی یہ کتاب ہے جس کے بارے میں کچھ گفتگو ہونی ہے. یہ کتاب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ایک انتہائی اہم کتاب ہے حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے. میرے بہت ہی عزیز دوست اخلاق آہن صاحب نے مجھے یہ کہا کہ اس موقع پہ مجھے یہاں ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ عزیز دوست کی کسی بات سے انکار کیسے کوئی کر سکتا ہے، کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے عدیل زیدی کے اس مخلصانہ اور محبت سے بھرے اس گزارش اور حکم کا کہ آپ بھی یہاں موجود ہوں. چنانچہ ہم یہاں آج آپ کے سامنے حاضر ہیں. میں مستقل یہ سوچتا رہا کہ آخر میں کس زبان میں خطاب کروں آپ سے. وجہ یہ ہے کہ فارسی داں حضرات موجود ہیں اور اکثر ان میں سے اردو نہیں سمجھتے، تو یہ ہوا کہ صاحب انگریزی میں آپ سے خطاب کروں اور کچھ باتیں کروں آپ سے انگریزی میں اس کتاب کے حوالے سے. لیکن پھر
مجھے تقویت اس میں اس طرح ملی کہ عدیل صاحب نے رات مجھے ایک اپنا کلپ بھیجا جو میرا خیال ہے شاید آپ یہاں دکھائیں گے بھی، اور اس کلپ میں انہوں نے انگریزی میں کچھ باتیں کی ہیں. تو میں نے اخلاق صاحب سے کہا کہ میں بھی کچھ انگریزی میں بول دوں، لیکن وہ صرف اس لیے کہ عام طور پہ تو آپ سب لوگ مجھ کو سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ جو اردو نہیں سمجھتے ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ دس از اے بک وچ ہیز بین ریٹن بائی a friend's father, and therefore it's a very valuable book for me. And he wanted me to be here and to speak about it briefly and to introduce the book so that you can also get a glimpse of it here right away, and also get it from the publisher who is also present here. سلام صاحب اگر موجود ہوں تو سلام صاحب یہ ہیں پبلشر ہیں اس کتاب کے، اینڈ بہت خوبصورتی سے اس کتاب کو ہی ہیز پبلشڈ دس بک. دیکھیے اس کتاب کا عنوان ہے ہسٹری، مرر آف ہسٹری، بایوگرافی آف حضرت، بایوگرافی آف امام علی علیہ السلام. اب بہت ہی جامع عنوان ہے. اٹس اے ویری کمپیکٹ اینڈ ویری پریسائز اینڈ ویری رچ ٹائٹل آف دا بک دیٹ یو ہیو، مرر آف ہسٹری، تاریخ کا آئینہ. اور ذیلی عنوان اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں اے ٹائٹل، اے سب ٹائٹل، اف یو وانٹ ٹو سے بایوگرافی آف امام علی. تو کہاں مرر آف ہسٹری، ایک شاید صاحب غور فرمائیں کہ کیا عمدہ عنوان اس کا رکھا ہے، مرر آف ہسٹری، تاریخ کا آئینہ. اور ذیلی عنوان اگر آپ کہنا چاہیں تو آپ کہیں کہ صاحب بایوگرافی آف امام علی. اس قدر یہ اٹس سچ اے compact book, it is such a rich book that when it came to me a few months ago, I started reading it bit by bit. This is the kind of book which you cannot read in one go. It's a very compact and a very rich book. It is on my study table. I keep reading it on and off. ہمیشہ نہیں تھم تھم کے پڑھنا، اور اچھی کتاب کو تھم تھم کے بھی پڑھنا چاہیے. تو وہی رویہ میں نے بھی قائم کیا ہے اس کتاب کے سلسلے میں. بہت کچھ باتیں کی جا سکتی ہیں اس کتاب کے سلسلے میں. اس میں دیکھیے چیپٹرس ایسے نہیں کہ کتاب میں عام طور پہ یو ہیو 5 6 7 8 چیپٹرس. اٹس ناٹ دیٹ. اٹس اے ڈفرینٹ کائنڈ آف اٹ ہیز بین ایز اف ریٹن بائی سم ون ہو ہیز تھاٹ اباؤٹ اٹ آل ہز لائف. اور آپ کو میں عرض کروں کہ he has been a teacher of history. The author has been a teacher of history, and he has been a poet, and he has been a historian. Historian of a general kind, that is general historian and a Islamic historian. So he combines many disciplines together when he comes to write this book. It's a biography, you can say it plainly in simple terms, but it is not the biography of a person. It's the biography, you can say, the life history of a place, of a people, of its culture and of its politics. The entire Arabia of that time, the northeast and the west of it. And everywhere the wind that blew, it blew from a certain position, and you could understand what the geographical conditions were, the political conditions were, the social and the cultural and the literary. So it's a very composite kind of a very compact kind of a book. It's a book of Islamic history on the one hand, it's a book of biography on the other hand, it's a book of accounts, you can say, of Hazrat Ali and the people around him and the politics around him and all the kinds of dissensions around him and what he suffered through and what happened to Islamic history before and after him. It's a huge book. That's what I wanted to say. It's a huge book. There are 293 parts in this book instead of chapters. 293 اس کے چھوٹے چھوٹے ابواب ہیں. اسی لیے میں نے یہ عرض کیا کہ اس کتاب کو ایک بار آپ نہیں پڑھ سکتے. دھیرے دھیرے اگر پڑھیں تو 293 دن میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا خاصا وقت لگانا چاہیے اس کے پڑھنے میں. اور 500 صفحات پر پھیلی ہوئی ایک بہت لمبی روایت ہے. زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہیے، بہت لوگوں کو بولنا بھی ہے. میں صرف ایک آدھ باتیں یہاں سے کہہ دیتا ہوں آپ سے کہ وہ اختر رضا زیدی صاحب کا ایک پریفیس ہے اس کتاب میں. and I just want to read it for your benefit, that what he has to say about this book. He says that my subject of discussion is Ali ibn Talib alayhi salam's life. I consider him as one of the individuals of the human race. In my view, as a human being, his character or persona shouldn't have had anything beyond the sphere of thoughts and actions of humans, and as otherwise all would have been a human being. Then he says, then he would be a superhuman being. Then he would be a superhuman being,
and not of the human race, and from some superhuman world, then attempting to pen his biography would be a futile effort. بہت مشکل ہے ایسی شخصیت کا کوئی اس کی بایوگرافی لکھنا یا اس کی سوانح لکھنا. یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے کچھ حصوں سے شاید کسی کو اختلاف بھی ہو اور وہ ویلکم ہے. وہ تبھی بات آگے بڑھتی ہے اور تبھی گفتگو ہو سکتی ہے. صرف ایک آدھ بات کی طرف اشارہ کر کے رخصت ہوتا ہوں آپ سے. دیکھیے اگر آپ دیکھیں اس کتاب کے جو 293 حصے ہیں اس میں آپ کو کیا کیا ملے گا. اس میں وہاں کے انوائرمنٹ کا ذکر ہے, فضا کا ذکر ہے, وہاں کے مائیگریشن کا ذکر ہے, وہاں کے کامبیٹ جس کو آپ کہتے ہیں اس کا ذکر ہے, اور فاطمہ سے شادی کا ذکر ہے, اور بیٹل احد کا ذکر ہے, اور احزاب کا ذکر ہے, حدیبیہ کا ذکر ہے, اس کے بعد فتح مکہ کا ذکر ہے, اور حجت الوداع کا ذکر ہے, لاسٹ سرمن کا ذکر, کیا پتہ نہیں اتنی چیزیں ہیں. ایک طرح سے میرے خیال میں یہ انسائکلوپیڈیا ہے اس زمانے کا, صرف ایک شخصیت کا نہیں, اس زمانے کا, اس کلچر کا, اس پالیٹکس کا, اور وہ جو ہمارے حصے میں آج تک محفوظ ہے اور جسے ہم اور آپ روزانہ وہ حاصل کرتے ہیں جو ہمارے جینے کا سبب بنتا ہے. چنانچہ یہ تاریخ کی بھی کتاب ہے, یہ جغرافیے کی بھی کتاب ہے, یہ سیاست کی بھی کتاب ہے, یہ ثقافت کی بھی کتاب ہے, اور ہمارے آپ کے تعلقات کو برقرار رکھنے کی بھی کتاب ہے. کس طرح ہم اپنے تعلقات کو استوار کر سکتے ہیں اور کس طرح جینے کا فیض حاصل کر سکتے ہیں, اس پہ یہ کتاب ہے ایک شخصیت کے حوالے سے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں ہمیں وہ سب کچھ ملا پڑھنے میں, اور یہ مکمل نہیں ہوا ہے میرا پڑھنا ابھی اس کا, صرف اس سلسلے میں ہوں. میں چاہتا تھا کہ ضرور حاضر ہوں آپ کے سامنے اور یہ بتا دوں کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے, تاکہ آپ بھی اس سے فیض اٹھائیں. اور میں رخصت ہوتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ, مجھے بھی کہیں جانا ہے, تھوڑی دیر اور بیٹھوں گا. اور بہت بہت شکریہ کہ اس موقع سے مجھے کچھ اپنے پرانے دوستوں کو ملنے کا اور سننے کا اور دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا. قمر غفار صاحب آپ کو بہت آداب, آپ بھی تشریف لائیں, ہیں, بہت دنوں پہ دیکھا آپ کو. اقتدار صاحب بہت دنوں پہ آپ بھی نظر آئے ہیں. اور شاہد مہدی صاحب کے لیے تو خیر جو دل میں محبت ہم لوگوں کے ہے, ویسا تو ہم نے شیخ الجامعہ دیکھا ہی, جو جا چکا ہے لیکن ابھی موجود ہے ہمیشہ. بہت بہت آداب آپ کو, تمام حضرات کو بہت بہت شکریہ. Dr. Ali Rabbani, Dr. Mehdavi Poor, Dr. Anisur Rahman, Dr. Akhlaq Ahan, Brother Mehdi Bakr, all distinguished guests in attendance, Assalamu alaikum. My message is twofold today. First and foremost, congratulations, Mubarakbad, on the birth of Imam Ali alayhi salam to all of you. A friend of mine returning from Iran brought Diwan-e Imam Khomeini as a present for me. And due to my not so great knowledge of Persian, I managed to get an Urdu translation of his Diwan. I'd like to read a couple of verses, and I'll leave translation of these verses in English and Persian to Dr. Anisur Rahman and Dr. Akhlaq Ahan for all of you. Uqda hai dil mein, uqda kusha chahta hu main. This is Imam Khomeini's poetry. Uqda hai dil mein, uqda kusha chahta hu main. Rakhta hu darde ruh, dawa chahta hu main doobta hu, band karo ye kitab-e ishq. ایک دست نا خدا بخدا چاہتا ہوں میں. As I said, I'll leave translation to Professor Anisur Rahman and Professor Akhlaq Ahan.
Today is 13 Rajab, and I was having a discussion with a friend of mine, and in our discussion on 13 Rajab, I was mentioning to him that Josh Malihabadi wrote a Musaddas with 110 buns in it on the birth of Imam. And he said, how can someone write 110 buns on birth? And I explained to him that he named it Tuluwe Fikr, which is birth of a doctrine, birth of a thought process. And out of those 110 some buns, I've selected about 6 or 7 for this occasion. चलने लगी हवाएं, चहकने लगे तयूर, रंगीन बुलंदियों पे फूंका वलवलों का सूर, ज़र्रात की जबीं से उबलने लगा सुरूर, पर फड़फड़ाए जाग उठा खाक का गुरूर, झोंकों ने हौसलों को चढ़ाया जो सान पर, उड़ने लगा ज़मीं का तबक आसमान पर। यूं ही फराज़ रूह पर उभरा एक आफ़ताब, दीन का निशां, फिरत का अलम, आगही का बाब, हक साज़ो, हक नवाज़ो, हक आवाज़ो, हक माब, मकसूद अर्श, मोरिस अफलाक, बुतराब, इरफाने जिंदगी का अलम खोलता हुआ, बंदे कबाए लौहो कलम खोलता हुआ। पैदा हुआ सुरूद अजल सलसबील में, उतरी शुआ सीनाए फिक्रे जमील में, रोशन हुए चराग दयारे खलील में, जुम्बिश हुई दोबारा परे जिब्राइल में, छन्ने लगी शुआ तफक्कुर के बाप से, फूटी किरण जबीन रसालत माप से, फूटी किरण जबीन रसालत माप से, घूमी कलीदे फजल खुला कुफले फैज़ आम, नागाह आसमान पे गूंजा ज़मीं का नाम, गर्दिश में आए नारे सल्ले अला के जाम, पढ़ते हुए दुरूद बढ़े अंबिया तमाम, काबे के गिर्द एक किरण घूमने लगी, काबे के गिर्द एक किरण घूमने लगी, रूहे मोहम्मद अरबी झूमने लगी। हाँ शम्मे ज़ात ख़ैमे अल्फाज में जला, लैलाए हक को महमिले तकरीर में बिठा, गोशे बशर को चश्मे हकीकत निगर बना, कानों से लोग देख सकें जलवाए खुदा, तेरे बयां पे गुलगुला उठे दुरूद का, यूं पेश कर सबूत खुदा के वजूद का, यूं पेश कर सबूत खुदा के वजूद का। आखिरी 2 बंद ऐवान सल्तनत के वो दर गर्क हो गए, जिनमें हवा भरी थी वो सर गर्क हो गए, वो कसर हाय लालो गौहर गर्क हो गए, उठी लहू की मौज भंवर गर्क हो गए, चमके अलम वो गुंबदे बद्रो हुनैन पर, दमका वो ताज फतह जबीने हुसैन पर। आखिरी बंद he ends with this कि ले वो नजफ की समत से आने लगी सदा, ए जोश नुक्ता संज मेरी अंजुमन में आ और झूम झूम के नगमाते नौ सुना, साखी मेरा सलाम अदब ले कि मैं चला, मौलाए कायनात और आवाज दे मुझे, ए जिब्राइल कुव्वते परवाज दे मुझे। Hopefully you will get to
read translation of this wonderful work from Josh Malhewadi. And the title is Tulu Fikr. Let's come to the book of my father, Professor Sayyid Akhtar Raza Zaidi. He wrote several books, and it started from his first book, History of Short Civilization, written in English, about 500 pages back in 1956. And then he wrote a book on, geometry for 9th and 10th graders. Ended up writing history books for the Board of Education. And this particular book was written by him, an attempt to pen Imam Ali's biography as pure and historical as humanly possible. You will see in his foreword that he has clearly stated that this book is written by a student of history, written by a human being, on a human being, and for the human beings. And hopefully we all see it that way. I still remember my father's feet getting all swelled up because he used to sit and research for hours and hours after he came back from college. Partly I've written about a page and a half on it, but I would like to read my thoughts and just a paragraph from towards the end. That different religious elements wish others to see Jesus's crucifixion in a particular way, because they wish others would worship or respect him in some particular fashion. What they are actually attempting to do is to persuade people to behave in a certain way and make particular choices in their word. It is not, in the end, a fight about the past, but the present, because to change people's vision of the present and the future, one must begin by altering their perceptions of the past. This basic and well-tested equation lies at the root of every political election, change of government, and social revolution that's ever happened. My father has brought this very fact, business of persuading people to behave in a certain way to the daylight in a very eloquent manner, and has told Imam Ali's story in a very convincing and captivating way while providing context and credible available evidence. I hope that readers will read this book with open minds and open hearts. Professor Zaidi was a loving and compassionate father and an objective and honest historian. I'm extremely proud to be his son. I would like to thank all of you who have participated, particularly Professor Akhlaq Ahan, to collaborate and coordinate this event on behalf of my entire family and on behalf of my father. So thank you, Professor Akhlaq Ahan, and a sincere and heartfelt thanks to all distinguished guests, as well as Dr. Ali Rabbani once again, and Dr. Mahdvi Poor, and Brother Mehdi Bakr. Thank you so much. Assalamu alaikum, and congratulations on the birth of Mawla Ali. لا